کیا کہتا ہے جاہل، ذرا سنیے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا۔ اتنا بڑا جاہل ہے، میں نے کہا نا سارا قصور اس رات کا ہے۔ ایک رات نے دیکھو کتنے گل کھلائے، کتنی بھاری پڑ رہی ہے یہ ایک رات امت پر۔ قرآن عظیم میں سورۃ النجم آیت 1 سے 5 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خوبیاں بیان کی۔ قرآن عظیم میں بیان کی 27واں پارہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ میں وہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق نے جو مراد لی ہے۔ اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، یہ امام جعفر صادق کی تفسیر ہے، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور اے لوگوں تمہارے صاحب تمہارے پیغمبر نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے، گمراہ نہیں ہوئے۔ پیغمبر گمراہ نہیں ہوتا بلکہ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ کوئی بات کہتے ہی نہیں اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک ہم ان پر وحی نہ کر دے وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہمارا پیغمبر جب بھی بولتا ہے ہمارے حکم پر بولتا ہے۔ اب وحی دو طریقے کی ہوتی ہے، جاہل کو کچھ پتا ہو تو پتا ہو، ایک الہام ہوتا ہے اور ایک وہ وحی جو جبریل لاتے۔ الہام دل پر ڈائریکٹ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ الہام کے ذریعے اپنے نبی کو احکام صادر کرتا ہے، وہاں جبریل کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آیتیں ہوتی ہیں قرآن کی وہ جبریل کے ذریعے آتی ہے، وحی کے ذریعے آتی ہے، اور اس وحی کو جبریل لاتے ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی معصوم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں آیا بھی ہے کہ وہ اپنی بات اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، وہ دوسری باتیں نہیں ہے، وہ صرف قرآن کی آیت ہے، باقی کچھ نہیں۔ یعنی قرآن کی آیت جب وہ کہتے ہیں تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں، باقی باتیں وہ اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں پیغمبر اجتہاد کرتے ہیں، عقل دوڑاتے، اجتہاد مطلب عقل سے کام لیتے ہیں، تو اس میں اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو پھر اللہ نے پیغمبر کو تنبیہ بھی کی ہے، ڈانٹا بھی ہے۔ اور دلیل کیا دی؟ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، کہیں کیٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ کہتے منافق کا نماز جنازہ پڑھا دیا تھا اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، یہ خبیث دکھا دے، اللہ نے کہاں تنبیہ کی؟ ارے جاہل، اللہ کے رسول کی خود حدیث ہے، جب عبداللہ ابن ابی منافق مرا، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھانے کے لیے گئے، آپ جانتے رہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، یہ تو منافق ہے، میرے جنازہ پڑھانے سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، جہنم میں ہی جائیں گا، ازلی جہنم ہی ہے، مگر میرا یہ کردار، میرا یہ اخلاق دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بھی علم غیب تھا آقا کو، اور ہوا بھی وہی کہ جب اس کی قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی منافق ساری زندگی رسول کو نقصان پہنچاتا رہا، حضور کی دشمنی میں یہ حد درجے گرا ہوا شخص تھا، حضور کو نقصان کے پہنچانے کے لیے یہ بہانے تراشتا تھا، سازشیں کرتا تھا، مگر اس کے باوجود کہ مر گیا رسول اللہ اتنی عنایت کر رہے، اتنا کرم کر رہے کہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، اس کو اپنا کرتہ مبارک دے رہے ہیں۔ بس یہی کردار اور اخلاق دیکھ کے اس کی قوم کے لوگ متاثر ہوئے اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ حضرت عمر نے اس وقت جب روکا، وہ نہیں جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، علم غیب تو نبی کو تھا نا، حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، اس کا فائدہ کیا ملے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ حضور نے کہا میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، مجھے اجازت دی، چاہے تو میں نماز جنازہ پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں۔ میرے رب نے مجھ سے کہا حبیب اگر تو 70 بار بھی اس کے لیے استغفار کرے تو ہم اس کے لیے نجات اس کو نہیں دیں گے۔ اگر میرا رب کہتا ہے کہ اے محبوب اگر تو 71 بار استغفار کرے یا 70 سے زیادہ بار استغفار کرے تو میں اسے بخش دوں گا، تو میں اس کے لیے 70 سے زیادہ استغفار کر لیتا۔ یہ روایت تو صاحب بتا رہی ہے کہ حضور کا نماز پڑھانا بھی اللہ نے منع تو کیا ہی نہیں تھا۔ جب حضور نے نماز پڑھا دی اس کے بعد حکم آیا، بعد میں حکم آیا کہ محبوب اب اس کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھانا، کسی کے جنازے پہ کھڑے نہ ہونا اور نہ کسی کی قبر پر کھڑا ہونا۔
تو گناہ تب ہوتا ہے کہ قانون بن گیا، جو قانون توڑتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، قانون بنا ہی نہیں تو گناہگار کہاں سے ہوا؟ انجینئر کیسے بنا پتہ نہیں، کس جاہل یونیورسٹی نے اس کو ڈگری دی ہے، پلمبر ہے، انجینئر بھی نہیں ہے لگتا۔ بھائی مثال کے طور پہ جیسے کہ ہندوستان میں جی ایس ٹی پہلے تھا کیا بھائی؟ دوسرے ٹیکس تھے، جی ایس ٹی اب لاگو ہوا، اگر اب جو جی ایس ٹی کا ٹیکس نہیں دیں گا، جی ایس ٹی کے ٹیکس میں گھپلا کریں گا تو قانوناً مجرم ہوگا نا۔ کہ کوئی کہیں گا کہ جناب وہ آج سے 15 سال پہلے آپ نے جی ایس ٹی نہیں دیا تھا، اس کے تحت آپ کو سزا دی جاتی ہے، وہ کہیں گا میلارڈ 15 سال پہلے تو جی ایس ٹی نہیں تھا۔ ارے بھائی جب وہ چیز تھی ہی نہیں تو وہ مجرم کہاں سے ہوا؟ ہیلمٹ کا قانون ہی نہیں تھا، آپ بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہے تھے، اب ہیلمٹ کا قانون آ گیا کہ گاڑی چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا کمپلسری ہے، اب اگر آپ ہیلمٹ نہیں لگائیں گے تو اب آپ جرمانہ ہوگا، آپ کو اب سزا ہوگی، یا آپ کے نام سے چالان آئے گا کہ آج سے 25 سال پہلے آپ بنا ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہے تھے اس لیے آپ کو اتنا جرمانہ بھرنا۔ ارے بھائی اس وقت تو قانون ہی نہیں تھا۔ تو جب قانون ہی نہیں آیا منافق کی نماز جنازہ کو لے کر، تو پھر رسول اللہ کا معاذ اللہ کون سی اجتہادی خطا تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا تھا؟ تو نبی بھی اس سے محفوظ نہیں، یہاں تک کہ بھی جب نبی محفوظ نہیں تو بیچارے صحابہ کی کیا ہے، وہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے اس کے نزدیک۔